اور حضور نے فرمایا علم دین حاصل کرنا سب پر فرض ہے، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، دونوں پر فرض ہے علم دین حاصل کرنا۔ فرض کیوں کہا؟ اس لیے کہ تاکہ میری امت علم سے پیچھے نہ رہے، دین سے پیچھے نہ رہے، دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس تربیت نہیں ہوگی آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کا مقابلہ اور دنیا کے نقشے کو بدلنے کے لیے یہ تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ تین چیزیں جس دن تمہارے پاس آ جائے گی اس دن تم دنیا کا نظام بدل دو گے، دنیا کے حالات کو بدل دو گے، دنیا کا منظر بدل دو گے۔ یہی تین چیزوں کی کمی آج ہمارے پاس، جو آج ہم سب سے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ان تین چیزوں کی کمی ہے۔ یہ تین چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ضروری ہے کہ ان تین چیز کو حاصل کریں، اور اپنے بچوں کو خود نہیں کر سکے تو آنے والی نسلوں کو کوشش کریں کہ وہ ان تین چیزوں کو حاصل کر سکے۔ ان کی تعلیم اتنی مضبوط ہو کہ کوئی انہیں گرا نہ سکے، ان کی تعلیم میں اتنی فوکس کرو، اتنی توجہ دو کہ ان کی تعلیم میں کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ اور تعلیم دینے کے لیے سب سے پہلے یہ چیز کا خیال رکھنا کہ جہاں بھی شادی کرو لڑکی دیندار ہو۔ دیندار ضروری ہے، اگر دیندار نہیں ہے تو بچے کی تربیت صحیح سے نہیں ہو سکے گی۔ آپ کاموں میں مصروف رہیں گے، مشغول رہیں گے باہر، بچے کی تربیت ماں کرے گی۔ اس کے لیے آپ جس سے شادی کریں گے وہ عورت دیندار ہونی چاہیے، اور وہ عورت دیندار ہونی چاہیے۔ اور بچہ جب پیٹ میں رہتا ہے اس وقت اس عورت کو چاہیے کہ وہ کسی کی چگلی نہ کرے، کسی سے فضول گفتگو نہ کرے، فالتو وقت ادھر ادھر نہ بتائے، اس لیے کہ بچے کی تربیت، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بچے کی تربیت ماں کے پیٹ میں بھی ہوتی ہے، ماں کی پیٹ میں۔ بچہ جب تک پیٹ میں رہتا ہے ماں جو چیزیں دنیا میں کرے گی بچہ دنیا میں آنے کے بعد وہ چیزیں کرے گی۔ اس لیے بچہ جب پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے، بچہ پڑھنے والا پیدا ہوگا۔ جب بچہ پیٹ میں رہے تو ماں کو چاہیے کہ دین کی گفتگو کرے، بچہ دیندار ہوگا۔ جب بچہ پیٹ میں رہے ماں دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور سچ بولنے کی کوشش کریں۔ جب یہ چیزیں ماں اس وقت کرے گی جب بچہ پیٹ میں رہے گا، تو یہی چیزیں بچہ پیٹ میں رہ کر کے سیکھے گا اور دنیا میں آ کر کے یہی چیزیں بولے گا، یہی چیزیں بولے گا۔ اور بچہ جب دنیا میں آ جائے، آنے کے بعد سب سے پہلا اسکول اور اس کا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ماں جس ڈھانچے میں اس کو ڈالنے کی کوشش کرے گی، جس راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گی، وہ اس راستے کی طرف چلے جائے گا۔ اس لیے کہ بچے کے دماغ دنیا میں آنے کے بعد ایک صرف سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس میں جو لکھ دی جائے وہ چھپ جاتی ہے۔ تو اس کو جس راستے کی طرف ماں لے جانے کی کوشش کرے گی اس راستے کی طرف جائے گا۔ اس وقت اگر ماں چاہے گی کہ میں اپنے بچے کو دیندار بناؤں تو وہ دیندار بن جائے گا، علم میں مضبوط بناؤں تو بچہ علم میں مضبوط بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا بچے کے بچپنے میں کوئی بھی غلطی اسے معاف نہ کرنا، کوئی بھی غلطی کرے اسے ڈانٹو، پھٹکارو، تھپڑ مار دو ضرورت پڑے تو، لیکن اس کو چھوڑ مت دینا۔ اس لیے کہ اگر وہ کوئی غلطی کی ہے آج اگر آپ چھوڑ دیں گے کل وہ اس سے بڑی غلطی کرے گا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں نصیحت کے لیے کہ ایک بچہ تھا جنہوں نے اپنے بچپنے میں ایک کھیرا چوری کیا تھا۔ کھیرا جب اپنے ماں کو لا کر کے دیا تو اس کے ماں نے اس کو خوشی سے رکھ لیا۔ کھیرا کو چوری کرنے کے بعد اپنے ماں کو لا کر کے دیا، اس کی ماں نے خوشی سے رکھ لی، بیٹے کو ڈانٹا نہیں، یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ کھیرا تم لائے کہاں سے، کس نے دیا، کہاں سے لے کر کے آئے، اپنے بچے سے سوال نہیں کیا، اپنے بچے کو ڈانٹا نہیں، خوشی خوشی رکھ لی۔ وہ کھیرا انہوں نے رکھ لی اس دن۔ اس طریقے سے اس بچے نے دیکھا کہ آج میں کھیرا چوری کر کے لایا تھا، میری ماں نے کچھ کہا نہیں۔ دوسرے دن وہ اور اس سے بڑی چیز چوری کرنا شروع کی، پھر کچھ دن گزرے اور وہ بڑی بڑی چیزیں چوری کرنا شروع کی۔ وقت گزرا، حالات بدلا، اس کی عمر بڑھی، لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا، لوگوں کے گھروں سے چوری کرنا شروع کر دیا۔ حالات بدلا، منظر بدلا، عمر بڑھی، بڑے ہونے کے بعد جو ہے لوگوں کے بڑے بڑے جگہوں میں جو ہے ڈاکہ ڈالنا شروع کیا، لوگوں کی بڑی بڑی چیزیں چوری کرنی شروع کی۔ وقت ایسا آیا کہ موتی ہیرا چوری کرنا شروع کر دیا۔ جب ہیرا چوری کیا تو پکڑا گیا، جب پکڑا گیا تو اس کو سزا سنائی گئی، پھانسی کی سزا۔
جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تو کہا آخری خواہش بتاؤ. کہا کہ میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے اس کی ماں کو لے کر کے آئے تاکہ یہ اپنی ماں کو دیکھ لے, اس کی آخری خواہش پوری ہو جائے. اور یہ دنیا کا نظام ہے, جب کوئی آخری خواہش کی مانگ کرتا ہو تو اس کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے. یہ دنیا کا نظام ہے. آخری خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی ماں کو بلایا گیا. اس کی ماں آئی. آنے کے بعد اس کے ماں کے گال میں ایک کھینچ کر کے اس کے بیٹے نے تماچا لگایا. لوگوں نے کہا تم نے تو طلب کی تھی کہ اپنی ماں کی زیارت کروں, تم نے آخری خواہش رکھی کہ میں اپنے ماں کو دیکھوں, تم تو اپنے ماں کو ایک تھپڑ ایک تماچا مار رہے ہو. کہا کہ جی ہاں, آج میں جو اتنا بڑا چور بنا ہوں, آج مجھے جو پھانسی دی جا رہی ہے, آج جو آپ لوگ مجھے پکڑ کر کے لائے ہیں اور پھانسی کا پھندا میرے نظروں کے سامنے رکھے ہیں, اب جو مجھے پھانسی کی سزا دینے جا رہے ہیں, اس کا ذمہ دار اور اس چیز تک پہنچانے والی وہ میری ماں ہے. اس لیے کہ جب میری بچپنا تھی, اگر میری ماں اس وقت جب میں نے کھیرا کو چوری کیا تھا, اگر اس وقت میری ماں ایک تھپڑ لگا دی ہوتی تو میں اس سے آگے کبھی کوئی چیز چوری نہیں کرتا. دوبارہ میں کبھی ایسی حماقت نہ کرتا. میری ماں نے خوشی خوشی اس دن کھیرے کو رکھ لی اور اسی وجہ سے مجھے ہمت ملی اور حوصلہ ملی. میں نے آگے چوری کرنا شروع کیا, بڑی بڑی چیزیں چوری کرنا شروع کیا. حالات یہاں پہنچا کہ میں نے ہیرے کو چوری کیا, آج میں پکڑا گیا, آج مجھے پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے. اس کا ذمہ دار اور اس چیز تک مجھے پہنچانے والی اگر کوئی ہے تو وہ میری ماں ہے. اس کی وجہ سے میں آج یہاں تک پہنچا ہوں. اگر یہ چاہتی تو مجھے اس راستے سے دور رکھ سکتی تھی, مجھے اس پھانسی کے پھندے سے بچا سکتی تھی, لیکن انہوں نے مجھے شاباشی دے کر کے اس پھانسی کے پھندے تک پہنچایا. اسی لیے بچے کو کبھی جھوٹ بولنے نہ دینا. بیٹا ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں, جھوٹ نہیں برداشت کر سکتا. ہر غم برداشت کر سکتا ہوں, ہر نقصان اٹھا سکتا ہوں, لیکن جھوٹ برداشت نہیں کر سکتا. بچہ ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور اس کو چھپانے کی وجہ سے اس کو کئی جھوٹیں بولنی پڑے گی, اور ان جھوٹی باتوں کو چھپانے کے لیے اور بھی جھوٹ بولنی پڑے گی, جس کی وجہ سے وہ ایک دن جھوٹا بن جائے گا, صحیح انسان نہیں بن پائے گا. اس لیے اس کے تربیت سے جھوٹ کو نکالنی پڑے گی, جھوٹ کو ختم کرنی پڑے گی. اس کے لیے چاہیے کہ بچے کو شروع سے جو ہے, بچوں کی تربیت میں شروع سے اس چیز کو داخل کر دیں کہ بیٹا ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں لیکن جھوٹ نہیں, ہر ظلم اٹھا سکتا ہوں, ہر نقصان اٹھا سکتا ہوں لیکن جھوٹ نہیں. اس لیے کہ اگر وہ آج جھوٹ بولے گا تو کل بڑا ہونے کے بعد بھی وہ جھوٹ ہی بولے گا. اس کے اندر یہ فطرت ہو جائے گی جھوٹ بولنی, یہ عادت بن جائے گی, وہ اس چیز کا عادی بن جائے گا. اس لیے کبھی بھی جھوٹ بولنے نہ دینا, جھوٹ سے ہمیشہ بچائے رکھنا. اور بچے کو تعلیم کے لیے کبھی کمزوری مت دکھانا, کبھی نہیں. اگر اسکول نہ جانا چاہے تو ضرورت پڑے تو ڈانٹو, ضرورت پڑے تو تماچا بھی لگا دو. اس لیے کہ بچے کے بچپنے میں تعلیم کے وقت بچے سے محبت کرنا, ایجوکیشن کے وقت بچے سے محبت کرنا, اور محبت کے چکر میں اسکول جانے سے بچہ انکار کرے گھر میں رکھ دینا, بچے کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کرنا, بچے کے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ کرنا, اس کے مستقبل کو تباہ اور برباد کرنا ہے. اس لیے کہ آج آپ اگر اسے مار کر کے, اسے ڈانٹ کر, پھٹکار کر کے اسکول پہنچا دیں گے, آج وہ سوچے گا میرا باپ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے, میری ماں میرے ساتھ ظلم کر رہی ہے. لیکن جب وہ بڑا ہوگا, جب اس کے اندر سمجھداری آئے گی, جب اس کے اندر عقل آئے گی, تب اسے احساس ہوگا, تب اسے معلوم ہوگا میرے والدین جو میرے لیے کیا کرتے تھے وہ ظلم نہیں کیا کرتے تھے, میرے ماں باپ میرے لیے جو کیا کرتے تھے وہ ظلم نہیں کیا کرتے تھے, وہ میری مستقبل کو, میرے فیوچر کو سنوارنے کے لیے کیا کرتے تھے. آج میں اسی وجہ سے اس منصب پر ہوں, آج میں اسی وجہ سے اس منصب پر فائز ہوا ہوں. اگر میرے ماں باپ سختی نہ کیا ہوتے تو میں اس منصب پر کبھی فائز نہ ہوں. بچہ پڑھا لکھا اسی وقت ہوتا ہے جب بچہ پیٹ میں رہے اور اس کی ماں جو ہے اس کے لیے صحیح تربیت کرے, اس کی ماں جو ہے قرآن کی تلاوت کرے, اس کے ماں جو ہے جھوٹ سے پرہیز کرے, چغل خوری سے پرہیز کرے. آپ کو ایک حقیقی واقعہ بتا دوں, حقیقی بات. جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں نے کبھی زندگی میں قرآن نہیں پڑھی. مجھ سے میرے 5 بھائی بڑے ہیں, میری ماں قرآن نہیں پڑھی تھی. جب میں پیٹ میں تھا تب میری ماں قرآن پڑھی ہے. اور آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں گاؤں کے, کیونکہ گاؤں عمر ہونے کے بعد قرآن پڑھے. سب لوگ جانتے ہیں کہ عمر ہونے کے بعد انہوں نے قرآن پڑھی ہے, عمر ہونے کے بعد انہوں نے قرآن کو پڑھنا سیکھا ہے.
سب لوگ جانتے ہیں. اور آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اس کے 5 بھائی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں, 5 بھائی ہیں جو دین کی تعلیم سے واقف نہیں. صرف دین کی تعلیم سے یہی واقف کیوں؟ اور وجہ بتاتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب یہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھا نا, اس وقت اس کی ماں جو ہے جا کر کے مکتب میں قرآن پڑھا کرتی تھی. عمر ہونے کے بعد جو ہے, جب یہ پیٹ میں تھا, اس کے والدہ مکتب میں جا کر کے ایک منشی کے پاس قرآن پڑھا کرتی تھی, اور انہوں نے قرآن کو مکمل کی تھی, جس کی وجہ سے آج اس کا وہ بیٹا جو اس وقت پیٹ میں تھا, آج یہ پڑھا لکھا, آج یہ دین کی تعلیم سے واقف ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم نے یہاں تک تعلیم حاصل کر لی ہے تو اب آگے کی تعلیم ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. ہم اگر حافظ قرآن بن گئے تو ہمیں عالم بننے کی ضرورت نہیں. ہم اگر بی اے کر لیں تو اس کے آگے کی پوسٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. ہرگز یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک ہو سکے علم حاصل کرتے رہو. مدرسے اور کالج سے باہر نکل جاؤ, کتابوں کا مطالعہ کرو. خارجی کتاب, باہر کی کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کریں. ان سے الگ الگ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے, سمجھنے کو ملتی ہے.